حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں یروشلم میں گئے تھے تو اس وقت بھی اپنا نائب یا اپنا ڈپٹی جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی بہادری کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خیبر کے فاتح نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ایمانی مضبوطی کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہ فرمان کہ میدان جہاد میں ہمارے جذبے، ہمارے ہتھیار یا ہمارے جسم نہیں لڑتے بلکہ ہماری ایمان کی طاقت لڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود کسی عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پر انہوں نے قانون اور انصاف کو قائم کیا کہ جب ایک مرتبہ آپ کی زرہ وہ گم ہو گیا اور کسی یہودی کے پاس اس کی خبر ملی، آپ نے وہ مقدمہ لڑا، اپنے گواہوں کے طور پر اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے علاوہ کسی کو پیش نہ کر سکے، اور قاضی القضاء نے آپ کا یہ مقدمہ اس لیے واپس کر دیا کہ آپ کے پاس گواہی نہیں ہے اور بیٹے اور غلام کی گواہی کسی کے حق میں قبول نہیں ہے، تو آپ نے رجسٹ کرنے کی بجائے 1 منٹ سے پہلے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کے مقدس عنوان پر آج تذکرہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن یعنی چچا زاد بھائی تھے۔ عجب اتفاق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادائے محترم حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش حضرت ابو طالب کے پاس ہوئی، اور پھر بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش فرمائی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پھر ایک وقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو اس وقت اپنا نائب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر گئے، اور یہ اعزاز ان کو غزوہ تبوک کے موقع پر بھی حاصل ہوا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہیں یہ اعزاز خلفائے راشدین کے دور میں بھی حاصل رہا، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں یروشلم میں گئے تھے تو اس وقت بھی اپنا نائب یا اپنا ڈپٹی جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیرک انسان تھے، سمجھدار تھے، صاحب علم تھے، صاحب عقل اور فقیہ قسم کے انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چیف جسٹس بننے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں یمن کے قاضی بھی بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے انتہائی سادہ اور انتہائی منکسر المزاج یعنی عاجز قسم کے آدمی تھے، بڑے ہمبل قسم کے آدمی تھے۔ ان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں پوری امت میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ اور سوال کرنے والے بھی آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر۔ وہ کہتے میں نے دوسری مرتبہ پھر یہ پوچھا کہ ان کے بعد ثم من، پھر کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کے بعد۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سوال کا رخ تبدیل کر لیا کہ آپ کی تو نمبرنگ کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو پیچھے لے جا رہے ہیں، تو میں نے پھر آپ سے سوال کیا این انت یا ابی، اے والد محترم آپ کا نمبر کون سا ہے؟ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کو دیکھیں۔ آپ فرماتے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، ان کے ہاں پرورش، ان کی انتہائی قربت، ان کی پھر دوبارہ سے ان کی دامادی، اور پھر بہت بڑے علمی مقام کے باوجود بھی، قاضی القضاء کے عہدوں تک جانے کے باوجود بھی آپ یہ فرماتے ہیں کہ ما انا الا رجل من المسلمین۔ ہم سب کے لیے یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان جہاں بھی پہنچ جائے، ذاتی اعتبار سے یا اس کے عہدے یا سماجی اعتبار سے اس کا جتنا بڑا مرتبہ بھی حاصل ہو جائے، اسے انسان کو ہمبل ہی رہنا چاہیے، عاجز ہی رہنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے۔ ہاں
کوشش کرے کہ وہ ایک بڑے مقام کو حاصل کرے، اللہ کی نظروں میں بڑا بنے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنے، لیکن اپنی نظروں میں اس کو چھوٹا ہی رہنا چاہیے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ عاجز لوگ جو ہیں ان کو بہت بڑے مقامات حاصل ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بہت کام کی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بہت قریب رہے، اور انہوں نے انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھا، حتیٰ کہ قاضی القضاء کے عہدے پر بھی فائز کیا، خود ان کی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود کسی عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پر انہوں نے قانون اور انصاف کو قائم کیا کہ جب ایک مرتبہ آپ کی زرہ یا ذرا لوہے کا لباس جسے کہتے ہیں، جس کے ہی ایک نئی شکل آج بلٹ پروف جیکٹ سے استعمال ہو رہی ہیں، وہ گم ہو گیا اور کسی یہودی کے پاس اس کی خبر ملی، آپ نے وہ مقدمہ لڑا، اپنے گواہوں کے طور پر اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے علاوہ کسی کو پیش نہ کر سکے، اور قاضی القضاء نے آپ کا یہ مقدمہ اس لیے واپس کر دیا کہ آپ کے پاس گواہی نہیں ہے اور بیٹے اور غلام کی گواہی کسی کے حق میں قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے رجسٹ کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو اپر ہینڈ سمجھنے کی بجائے، اپنا کوئی خلیفہ کا روب داب استعمال کرنے کی بجائے 1 منٹ سے پہلے اپنا مقدمہ واپس لے لیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ جس دین کے اندر اتنا انصاف ہے، سلام اور آفرین ہے اس دین کے بانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے اپنے فالورز کو، جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو ایسا بہترین انصاف سکھایا ہے، اور سلام ہے مسلمانوں کے اس خلیفہ کو جنہوں نے آج انصاف کی اتنی بڑی مثال قائم کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ذرا جو ہے وہ اس کو گفٹ بھی کر دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہنگامی حالات میں مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے دوسرے حصے میں جو اندرونی خلفشار تھی، جو بغاوتیں تھیں، جو سازشیں تھیں، جو منافقوں کی چالیں تھیں، جس کے نتیجہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا تھا، اس کے بعد خلافت جو ہے اس کی ذمہ داری ایک بہت کٹھن کام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ دن بعد تک بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن جب آپ سے یہ درخواست کی گئی کہ مسلمان مزید بہت سارے اختلافات کا شکار ہو جائیں گے، ایک آپ کی شخصیت ہے شاید جس پہ جمع ہو جائیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خلافت کی اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ لیکن ایسے خلفشار میں جب ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ تھا یا ان سے بدلہ لینے کا مطالبہ بڑے عروج پر تھا، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، اور بھی کبار صحابہ کرام، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل تھی۔ ایسے میں خلافت کے بعد آپ نے حالات کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی معاملہ خراب ہوا، بعد ازاں حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی انتہائی تکلیف دہ شکل اختیار کر گیا۔ مسلمانوں نے جنگیں بھی لڑی، لیکن جب معاملات کچھ بہتر ہونے لگے، پھر وہ خارجی ذہن کے لوگ، وہ منافقین جو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو ایسے ہی تار تار کیا جا سکتا ہے، انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ وہ خارجی گروہ جو ہے اس کے خلاف پھر ایک جنگ لڑنا پڑی۔ ناظرین کرام، اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی بہادری کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خیبر کے فاتح نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ایمانی مضبوطی کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہ فرمان کہ میدان جہاد میں ہمارے جذبے، ہمارے ہتھیار یا ہمارے جسم نہیں لڑتے بلکہ ہماری ایمان کی طاقت لڑتی ہے، یہ بہت اعلیٰ مثالیں ہیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ غیروں سے لڑنا آسان ہوتا ہے لیکن اپنوں سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور انسان جب اندرونی انتشار یا خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے یا اپنے ان کو ڈبونے پہ آ جاتے ہیں تو پھر انسان کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا سارا دور خلافت جو تقریباً 5 سال پہ مشتمل ہے، وہ ایسے ہی خلفشاروں کی نظر ہو گیا، اس میں بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی۔ گو کہ مسلمان آہستہ آہستہ اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنے جہاد کے ذریعے اپنی کامیابیوں کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان دونوں شخصیات نے اپنی بصیرت، اپنی عاجزی اور اپنی نرمی کی وجہ سے اور مسلمانوں کو
مزید در مزید انتشار اور خلفشار سے بچانے کے لیے کافی حد تک ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملات شاید اس سے آگے بڑھ چکے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر بعد ازاں مسلمانوں کی خلافت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھا، تاریخ اسلام میں پھر مزید کیا ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس حد تک اپنی قربانیاں دے کے امت کو یکجا رکھنے کی کوشش کی، اور ذاتی طور پر وہ کتنے سخی، کتنے حیادار، کتنے ایمان کی مضبوطی والے، کتنے تقوی پرہیزگاری کے پیکر، اور خود لوگوں کے مسائل اور مصائب کو حل کرنے والے تھے۔ یہ گفتگو اور یہ سلسلے انشاءاللہ آگے جاری رہیں گے۔ اسی پلیٹ فارم سے ہم مزید صحابہ اکرام کی زندگیوں کا ایک اوور ویو، ایک جائزہ، صاف ظاہر ہے مختصر مدت میں یا مختصر وقت میں، مختصر گفتگو میں صرف اور صرف ان کی زندگیوں کو ایک سرسری نظر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، واقعات کی، مثالوں کی، خدمات کی ایک جھلک ہی پیش کی جا سکتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنے اور سیکھ کر آگے بڑھنے اور ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ سونے اللہ تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم تیرے محتاج ہیں، ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں صحابہ اکرام کی مثالوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ احباب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔